پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم ایک آبجیکٹ آف ڈسکشن اگر بنائیں تو یہ کائنات جو ہے نا یہ دو حصوں میں تقسیم ہمیں نظر آتی ہے۔ انبیاء کرام کی اگر ہم پرسنالٹیز کو دیکھیں تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس نبی کا، عظمت والے نبی کی امت میں سے ہی ہو جائے۔ ایسی بہت سی نریشنز میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن برکت کے لیے نعت اتنی خوبصورت پڑی ہے کہ میری نا وہ اسپریچول کچھ اور طرف میں نکل رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ترین ہستیوں میں سے ایک، اور جس بیت اللہ کو آج ہم سجدہ کرتے ہیں، جو ہمارا نقطہ عروج ہے، ہماری عبادتوں کا مرکز ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا۔ آپ امیجن کریں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، وہ اس کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ They are raising the Kaaba literally in the very literal sense۔ اب جب یہ سارا کام انہوں نے کر لیا تو ہے نا اللہ رب العزت کے سامنے تو کوئی ریوارڈ بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے کوئی ریوارڈ کیا جائے۔ میں نے اللہ کا اگر کوئی کام کیا ہے تو اللہ کے علاوہ کس سے مانگوں گا؟ بے شک رب العزت کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ جناب خلیل نے بھی اللہ سے کچھ ریوارڈ مانگنا چاہا کہ میں نے ایک سروس کی ہے، تیری ہی عطا سے کی ہے، تیری توفیق سے کی ہے، لیکن میں ریوارڈ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اب رب العزت کی بارگاہ میں ریوارڈ کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہ الہ العالمین وہ جو عظمت والا رسول آنا ہے اس کو میری نسل میں پیدا کر دے۔ کیا بات ہے۔ اور جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، جناب اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور قرآن ناطق ہے، قرآن شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ گفٹ جو ہے وہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دیا، وہ پرل جو ہے وہ اس میں رکھ دیا۔ اور آپ امیجن کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز اے ٹریولر، وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، پیلسٹائن میں رہتے تھے، عربیہ حجاز میں آتے تھے، پوری زندگی ٹریول کرتے تھے، لیکن جب دعا کر رہے تھے، اور کیا دعا کر رہے تھے کہ وہ عظمت والا رسول میری نسل میں پیدا کر دینا، ہی واز سیکنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا کر رہے ہیں، ان کی آمد کی دعا کر رہے ہیں، ان کی میلاد کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس پتھر پر جناب خلیل خدا کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم کے، وہ فٹ سٹیپس بھی اللہ نے پریزرو کر لیے۔ آج جس مقام ابراہیم کی ہم زیارت کرتے ہیں، وہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو نقش پا ہیں، وہ جو پریزروڈ ہیں، وہ اصل میں دعائے مصطفیٰ جو وہ کر رہے تھے، یہ اس کی نشانی ہے، اس کا عکس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ جدھر جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے بعد آئے گا احمد، یا ببلیکل ٹریڈیشنز میں جو نام آتا ہے فرقلیت، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو احمد وہ آئے گا، اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو وہ اصل میں گلیڈ ٹائیڈنگز دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، ان کا مشن ہی یہ ہے ان کی پروفٹ ہوڈ کا۔ اور آپ دیکھیں یہ ویسے ہٹ کے بات ہے لیکن برکت کے لیے کہ اب جب وہ واپس بھی تشریف لائیں گے تو وہ جناب امام مہدی کے ساتھ مل کر اس دنیا میں جسٹس کا نظام لے کے آئیں گے، تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بشارتوں کی ایک مینیفیسٹیشن اور کلمنیشن ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا میں اپنے جد ابراہیم کی علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ آمنہ کا وہ خواب ہوں جس کی تعبیر بھی ان کو ملی کہ جب میں پیدا ہوا اتنی روشنی ظاہر ہوئی کہ میری ماں نے سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ہماری مائیں بی بی آمنہ پر قربان، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، جب میں پیدا ہوا اتنی روشنی ہوئی
کہ میری ماں نے مکہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کا مشاہدہ کیا۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بلڈ، وہ جو میریکلز ہیں، وہ جو نریشنز ہیں، ان کا یہاں پہ اظہار فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہمارے نعت خان ہیں نا، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ بے شک، ہم گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے رہے، یہ کوئی ایک شعر، ایک کلام ایسا ایک کلام، ایک مصرع یہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، سفر کرا دیتے ہیں۔ تو یہ جو عظیم روایت ہے، اس کے امام حضرت حسان بن ثابت ہیں، پروفٹ کے کمپینین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ سب سے پہلے، باقی لوگ بھی اس پہ بھی میں ویسے ایک فقرہ اس پہ بولوں گا، لیکن حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی پاک کی نعت پڑھتے ہیں۔ یعنی نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے، نعت سننا خود سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برج کر رہا ہوں، عربی کے کلمات علماء کو پتہ ہیں، فور اسٹوڈنٹس نبی پاک کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، کسی نے کوئی اتنا حسین پیدا ہی نہیں ہوا، لگتا یوں ہے کہ اللہ رب العزت جب آپ کو خلق کر رہے تھے کہ وہ آپ سے پوچھ کے خلق کر رہے تھے، آپ کی بیوٹی ایسی ہے، آپ کی میجسٹی، آپ کا جمال ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میلاد ہی تھا۔ تو آج میرا دل کرتا ہے کہ ہم نہ یہ یوزلیس ڈیبیٹس جو ایٹ ٹائمز ہم کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں، آج سیلیبریٹ کریں، اٹس ٹائم ٹو سیلیبریٹ، اور یہ ہماری ایک ملی ذمہ داری ہے۔ ڈیفینیٹلی میں آج اس لیے سیلیبریٹ نہیں کر رہا کہ مجھے آپ نے اچھا آدمی کہنا ہے مجھے، نہیں، میں نہیں اس لیے نہیں کر رہا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں محمدی ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو سیلیبریشن ہم نے ارملہ کیا سیلیبریشن کرنی ہے، جو اللہ اور اس کے ملائکہ نے کی ہوگی، اور جو اصل میں حقیقت میں ہوئی، جو کائنات نے کی اور وہ جاری ہے، بے شک وہ جاری ہے۔ اب قرآن عظیم الشان میں جب رب العزت کے فرمایا، اکثر لوگ اس طرح کی کانورزیشن کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ذکر میں غلو نہیں کرنا چاہیے، ایگزیجریٹ نہیں، اس طرح کی کانورزیشن ایٹ ٹائمز ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے قرآن میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ کیا میں نے کیا ایگزیجریٹ کرنا ہے، جب اللہ نے خود کر دیا، جب اللہ نے بلند کر دیا، میں تو نبی پاک کا ذکر کر نہیں سکتا، میں تو کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایگزیجریشن۔ سو ادھر سپرلیٹو ڈگریز ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، ان کی شخصیت میں، ان کی پرسنالٹی میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ گلو ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اگر ہم پیچھے جائیں تو 12 ربیع الاول کی ایک بڑی خوبصورت نسبت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ یہ ایک رب العزت کا پلان ہے، آپ ہسٹری کی بکس اٹھائیں، نبی پاک جس دن مدینہ انٹر ہوئے وہ دن بھی 12 ربیع الاول تھا۔ اور آپ امیجن کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہیں، ساتھ ان کے صدیق اکبر ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، یہ ایک پروسیشن ہے، ایک جلوس کی شکل ہے، سرکار داخل ہو رہے ہیں، مدینے میں جشن کا سما ہے، مدینے کی وہ جو بچیاں ہیں وہ باہر آ گئی ہیں، طلع البدر علینا، Almighty Allah we have received the full moon، ہمیں پورا چاند مل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک کے لیے ہم پہ شکر واجب ہے، ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کا مدینہ تھا، اتنا جشن تھا، اتنی سیلیبریشن تھی، آمد مصطفیٰ کا اتنا ویلکم تھا کہ وہ بچیاں دف بجا رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور ہر کوئی مدینے کا جو انصاری تھا وہ اپنے اپنے لیولز کے پر اپنے کلچرل ایکسپریشن میں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ Their spirits were dancing with joy. کیا بات ہے، They were elated. ہم یہ سن کر کتنا ایکسائٹیڈ فیل کر رہے ہیں، ہمیں وہ سیلیبریشن، جو لوگ وہاں پہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے ان کے کیا ایموشنز ہوں گے، کس لیول پہ ہوں گے فہد صاحب۔ لیکن یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ آمد ہوئی، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا، لیکن جب ان کی آمد کا
جیسے آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میری نسل میں سے ہو، بے شک، لیکن کائنات کی ہر چیز نے ان کی آمد کی گواہی دی، بے شک، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسا میسج تھا جس سے پتہ لگتا تھا کہ سرداروں کے سردار نے آنا ہے۔ تو وہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے میریکلز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بہت سے میریکلز۔ اچھا ایک چیز اور میں، ایک تو دیکھیں روز اول کا ایک میریکل بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، لوگ اس اینگل سے نہیں اس کو سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے کہا نا جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا، تو ہمارے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ بظاہر تو حکم خدا تھا اور جناب آدم کو کروایا گیا، اور ابلیس نے نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ، اللہ نے اس کو وہی تھا ڈے ون۔ تو کیوں کرایا آدم علیہ السلام کو سجدہ؟ آدم علیہ السلام حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو کیری کرتے تھے، وہ نور ان کی پیشانی میں تھا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا نا، میں پاک پشتوں سے پاک سلبوں تک میں ٹرانسفر ہوا، میرا نور جو ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور تھا، پھر جناب شیس علیہ السلام میں آیا، وہ کرتے 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 اجداد مصطفیٰ اور جناب عبداللہ علیہ السلام تک وہ نور آیا۔ تو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں ایک تو آدم کو سجدہ تھا، مگر اس کے اندر حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام he was carrying the light of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. The entire universe had to bow before that reality. اور جو جھکا نہیں ہے وہ of course پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ ابلیس ہو گیا، وہ مردود ہو گیا۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ظاہری برتھ ہوئی ہے، بہت سے میریکلز اس وقت بھی، وہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کے جو 14 کنگرے تھے کسرا ایران کے، ایران ایک سپر پاور تھی ان کے اس وقت، ایک زوراسٹرین و زرتشت مذہب کو وہ کرتے تھے، فالو کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک آگ جل رہی تھی، وہ آگ پتہ نہیں کب سے جل رہی تھی، they used to worship fire، وہ آگ بجھ گئی۔ ایک جو وہاں پہ ایک بحیرہ تھا وہ خشک ہو گیا، جو کنگرے تھے وہ پلرز تھے ان کے پیلسز کے وہ گر گئے، اور جیسے بی بی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے یہاں پر بیٹھ کے مشاہدہ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت، اور ہماری نریشنز کے اندر تو یہ بھی موجود ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی آف کورس اظہار نبوت 40 ایئر میں ہوا ہے، دیٹ از اظہار نبوت، ڈیکلیریشن آف پروفٹہڈ، مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے ہی اللہ کے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود فرمایا، آپ کا ارشاد ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو آف کورس بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی اپنی نریشنز ایسی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک بلیسڈ پریگننسی تھی جس کے اندر وہ تھیں، اور وہ ایک نورانی سفر تھا جو انہوں نے کیا۔ تو بہت سے میریکلز، مگر ارملہ جیسے آگے بھی ہم اس کانورزیشن کو لے کے جائیں گے، میریکلز تو بہت ہے، لیکن جو سب سے بڑا میریکل ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان کا ریولوشن ہے، the greatest green revolution that the world has ever witnessed.